سامعین، کچھ لوگ اچھا وہ ہیں کہ جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیاس بہت زیادہ لگ گئی اس لیے ہم نے روزہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا، یا ہمیں بھوک بہت لگتی ہے، بہت کمزوری لگتی ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہائے افسوس کی بات ہے۔ ارے وہ روزہ ہی کیا ہے جس میں بھوک و پیاس نہ لگے؟ پھر مزہ ہی کیا ہے روزے کا؟ روزے کا مزہ تو تبھی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہے۔ بھئی ایک ہم نے روزہ رکھا اور نارمل سے ہم رہے جیسے ہم رہتے ہیں، نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس، اے سی میں پڑے رہے، تو کیا روزے کا مزہ ہے؟ یار کیا روزہ ہے وہ؟ روزے میں مزہ تبھی ہے کہ بھوک کا بھی احساس ہو اور پیاس کا بھی احساس ہو۔ بہت سے لوگ روزہ یوں نہیں رکھتے کہ وہ بھوک بہت لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، عجیب بے وقوفی ہے۔ مزہ تو تبھی ہے کہ بھوک و پیاس لگے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا بہت تیز اے سی کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا اور بہت تیز اے سی کیا، کمبل لیا، سو گئے، اب پورا دن وہ سوتے رہے اس میں۔ ہائے ہائے، اتنا نہ سویا کریں، وہ روزہ بھی آپ کا مکروہ ہوگا۔ پھر روزے کا مزہ کیا ہے پتہ تو ہونا چاہیے۔ روزے کی لذت تو تبھی ہے، مزہ تو تبھی آتا ہے کہ بھوک سے بےتاب ہو، پیاس سے بےتاب ہو، اور پھر جب افطار کے وقت میں تو افطار کرتا ہے تو دل کو بھی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، قرار ہوتا ہے، اور پھر اس روزے کا ثواب بھی کچھ الگ ہے۔ بہت سے میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں رمضان شریف کے مہینے میں پورا دن سوتے رہتے ہیں، مشکل سے اٹھے، نماز کے لیے اٹھے، پھر سو گئے۔ اس سے بھی گریز کریں، آپ زیادہ نہ سوئیں، حد سے زیادہ نہ سوئیں، جو معمول ہے اس معمول سے زیادہ نہ سوئیں۔ آپ بہت ٹھنڈی اے سی چلا لی اور اس میں سو گئے، اپنے معمول کے مطابق رہیں۔ بھوک لگنا اور پیاس لگنا اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے۔ جب تک بھوک و پیاس کا احساس نہ ہو روزے کا مزہ نہیں آتا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو یارا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عرب کی وہ شدت کی دھوپ، وہ سخت گرمی عرب کی، آج بھی آپ دیکھیں وہاں پر اتنی سخت گرمی، تپش اور تیز ہوائیں ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی جانور وہاں مر جائے اور اس کو زمین میں دفن نہ کیا جائے تو اس کی باڈی گلتی سڑتی نہیں ہے، کنکال ٹائپ بن جاتی ہے۔ یعنی اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اتنی تیز کی تپش ہے وہاں پر کہ باڈی کو گلنے کی نوبت نہیں آتی، وہ ایک کنکال ٹائپ بن جاتی ہے، بالکل سوکھ کے اس کا ماس اس کی ہڈیوں کو چپک جاتا ہے۔ اتنی وہاں پر سخت تیز ہوائیں ہیں، لوئیں ہیں، تپش ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزہ رکھتے، وہاں نہ کوئی اے سی کا اہتمام تھا، نہ کولر کا اہتمام تھا، نہ کوئی فریج کا اہتمام تھا، وہاں پر نہ اتنے اچھے مکانات تھے۔ آپ دیکھو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی مسجد نبوی کی وہ چھت تھی جس میں نماز پڑھتے تھے، ٹوٹی چٹائیاں تھیں، پھر وہ سخت گرمی میں ان کی محنتیں تھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہی کی طرح آپ بالکل سخت گرمی میں محنت کر لیں، لیکن کم سے کم اتنا بھی تو نہیں ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ بھوک اور پیاس تو روزے میں لگتی ہی لگتی ہے، نہ لگے تو پھر روزے کا مزہ کیا ہے؟ یہ شیطان بکاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خشکی بہت آتی ہے، اچھی خاصی ان کی صحت ہے، ڈیل ڈول بہت اچھا، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ بہت خشکی آتی ہے۔ یار روزے میں خشکی تو آنا طے ہے، جب آپ پانی نہیں پئیں گے تو خشکی آئے گی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گی خشکی؟ لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ خشکی آئے تو روزہ توڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں۔ ارے بھائی روزہ نام ہی سی چیز کا، جب آپ نہیں کھائیں گے، جب احساس ہی نہیں ہوگا آپ کو کہ ہاں ہم نے نہیں کھایا ہے، ہم نے نہیں پیا ہے، یہ احساس تو ہونا چاہیے نا۔ لمحہ لمحہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ جب آپ کو پیاس لگے گی، خشکی آئے گی، بھوک لگے گی، کمزوری لگے گی، تو آپ کو لمحہ لمحہ احساس ہوگا، یہ لمحہ لمحہ احساس ہوگا کہ یار میں روزے سے ہوں۔ اور میں تو اپنی ایک عجیب بات بتاؤں، اپنا تجربہ، اللہ گواہ ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یقیناً بتا رہا ہوں میں۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ روزے میں ان کا وزن گھٹ جاتا ہے، ہاں، لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں میرا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، چاہے تھوڑا ہی بڑھے، 1 کلو ہی کیوں نہ بڑھے، 2 کلو کیوں نہ بڑھے، لیکن الحمدللہ ہر بار کی میں یہ تجربہ بتا رہا ہوں اپنا کہ میرا بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجہ بتاؤں میں۔ روزے کے بارے میں بتایا گیا حدیث شریف میں کہ روزہ صحت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صحت ہے۔ صحت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ زیادہ، بھئی بہت زیادہ موٹے ہو جانے کا نام صحت نہیں ہے، نہ، اور بہت زیادہ پتلے ہو جانے کا نام بھی صحت نہیں ہے۔ ایک نارمل اور میڈیم طریقے کا انسان رہے، اس کا نام صحت ہے۔
جو وزن ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی ہائٹ پہ یہ وزن ہونا چاہیے. تو جو لوگ زیادہ موٹے ہیں، جن کا وزن زیادہ ہے، تو روزہ صحت ہے. ان کے لیے پتلا ہونا صحت ہے، کم دبلا ہونا صحت ہے، تو روزہ ان کو پتلا کرتا ہے. آپ دیکھیں تجربہ کر کے، جو لوگ بہت موٹے ہیں اور بہت چربی جن پر ہے، وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی چربی گھل جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، اور ان کا وزن کم ہوتا ہے. تو ان کا وزن کم ہونا ہی ان کے لیے صحت ہے. چونکہ روزے کو صحت بتایا گیا تو ان کے لیے اس طریقے سے روزہ صحت ہے. ان کا وزن کم ہوتا ہے، ان کے لیے یہ فائدہ ہے. اب مجھ جیسے آدمی میں وزن کم ہے، مجھے وزن کی ضرورت ہے، یا مجھ جیسے اور لوگ ہیں، تو میں نے اپنا خود یہ تجربہ کیا ہے. روزہ صحت ہے تو ہمارے اندر بڑھنا چاہیے، تب ہماری صحت مکمل ہوگی. تو میں الحمدللہ بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہوں، اس میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا. چاہے 1 ہی کلو وزن کیوں نہ بڑھے، لیکن ہر سال رمضان شریف میں میرا وزن بڑھ جاتا ہے. چونکہ مجھ جیسے لوگوں کو بڑھنے کی ضرورت ہے تو بڑھتا الحمدللہ، چونکہ روزہ صحت ہے. تو روزہ کبھی نقصان نہیں دیتا آپ کو یارا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ روزے سے کمزوری، وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ کمزوری آ رہی ہے، مگر روزہ صحت ہے. روزہ جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. ایسی بیماریاں روزہ رکھنے سے چلی جاتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں. کینسر جیسی بیماری کا علاج روزے سے ہے. آج کے ڈاکٹر، آج کی ریسرچ کا یہ کہنا ہے کہ کینسر جیسی مہلک بیماری روزہ رکھنے سے دور ہو جاتی ہے. اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے پاس کینسر نہیں آتا ہے. کینسر جیسی بیماری. تو خشکی ایسا ہوتا ہے نا، عادی جو لوگ روزے کے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو خشکی لگتی ہے یا تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. چونکہ 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر 1 مہینہ روزہ رکھیں گے تو پریشانی ہوتی ہے. لیکن 2-4-5 دن، ہفتہ دن جب ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو یارا آپ تھوڑا سا محنت کریں، کوشش کر کے آگے بڑھیں. جب کوشش کر کے، محنت کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ خشکی، پیاس اور بھوک کو برداشت کرنے کی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، مادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. پھر کتنی بھوک پیاس کمزوری لگے، آپ کو پھر وہ روزہ توڑنے پہ یا روزہ نہ رکھنے پہ مجبور نہیں کرے گی، اس لیے کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. اور ویسے بھی رمضان شریف میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. آپ سے اگر اللہ نے پوچھ لیا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، تو بھوک اور پیاس کا بہانہ نہیں کر سکتا. اللہ تو فرمائے گا روزہ نام ہی بھوک اور پیاس کا تھا، روزہ نام ہی نہ کھانے اور نہ پینے کا تھا. روزہ رکھ کے تو بھوک و پیاس لگتی ہے. وہ بھوک و پیاس کب لگے گی یار؟ روزہ نہ رکھ کے لگے گی کیا؟ روزہ رکھ کر ہی تو بھوک و پیاس لگے گی. روزہ رکھ کر ہی تو خشکی آئے گی. روزہ نہ رکھ کے کیوں خشکی آئے گی؟ عجیب معاملہ. لوگ کہتے ہیں بھائی روزہ یوں نہیں رکھتے خشکی آتی ہے. ارے بے وقوفا، روزہ رکھ کر ہی تو خشکی آئے گی بھائی. روزہ رکھ کر ہی تو بھوک و پیاس لگنا ہے. روزہ نہ رکھ کے کس کو بھوک و پیاس لگتی ہے؟ پیاس لگے گی پی لیں گے، بھوک لگے گی کھا لیں گے. لیکن جب روزہ ہے تو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. تو اللہ نے شیاطین کو بھی قید کر دیا. پھر تو یہ نہیں کہہ سکتا میں شیطان نے بکا دیا تھا. اللہ فرمائے گا شیطان کو تو میں نے اپنی قید میں جکڑ دیا تھا، اپنی قید میں ڈال دیا تھا. پھر تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ سزا پانا ہوگا. اور روزے کا اجر اللہ اپنے دست قدرت سے عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں. کتنا اچھا اور کتنے مزے میں ہوں گے وہ لوگ کہ میدان محشر میں روزے کی جزا رب جن کو اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے عطا کر رہا ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہمیں روزہ رکھنے کی مولا توفیق عطا